اس کے حبیب کے در پہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جاتا۔ جس سے رب اپنے بندوں مخلوق سے جس کا انتخاب فرماتا ہے اسے اپنے گھر کا مہمان منتخب فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب بندے پہ کرم ہو تو بندے کا حق بنتا ہے کہ اس کرم اس فضل پہ جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ کیوں؟ وہ سمیع العلیم، وہ بصیر، ہمارے دلوں سے واقف ہے، دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے۔ اللہ ہمیں عشق والی، ادب والی، محبت والی، ذوق والی، مبرور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ بہت سے آپ ایسے ہوں گے بظاہر آپ کے ذہن میں آئے گا یار ہم تو عمرے پہ نہیں جا رہے لیکن ٹریننگ لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا کام ہے دست طلب دراز کرنا، اپنے مالک کی بارگاہ میں فریاد کرنا کہ مالک تیرے کرم تو بے انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، ایک کرم کا چھینٹا مجھ گناہگار پہ بھی ڈال دے اور مجھے بھی اپنے گھر کا مہمان منتخب کر لے۔ تو انشاءاللہ آج اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہمارا کام ہے سیکھنا اور بلانا میرے مالک کا کام ہے، تو انشاءاللہ آج ہم بڑھتے ہیں عمرے کے اس سیشن کی طرف۔ عمرہ مختصراً آپ کو اگر سمجھائیں نا آسان لفظوں میں تو 4 چیزوں کا نام ہے عمرہ۔ کتنی چیزوں کا نام ہے عمرہ جی؟ ماشاءاللہ تھوڑی سی آپ کا رسپانس آئے گا تو میرا تعاون بھی میرا وہ بڑھ جائے گا، انشاءاللہ انرجی میری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے جی؟ 4 چیزوں کا نام ہے۔ اب 4 چیزیں جو ہیں ان کے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ کون سی ہیں۔ یہ ظاہری تیاری ہے ہماری۔ یہ کون سی تیاری ہے؟ ظاہری تیاری ہے، بیگ اچھا لے لیا، بیلٹ اچھی لے لی، آرام اچھا لے لیا، باقی چیزیں ساری لے لی، لیکن سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے باطنی تیاری۔ میرا دل، میری روح جو ہے یہ اس کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ میرا دل وہ کینہ بغض سے پاک ہونا چاہیے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ ساری ظاہری تیاری انشاءاللہ ہم نے کر لینی ہے، اور اس کے بعد باطنی تیاری میں اس پہ فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بڑھیں گے کہ ہمارے جو کام ہیں 4، ان 4 کاموں میں سے پہلا کام ہے عمرے کا احرام۔ کیا ہے جی پہلا کام؟ ماشاءاللہ احرام انشاءاللہ ہم نے باندھنا ہے۔ اس کو احرام کہتے کس کو ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر دوسرا کام ہے ہمارا طواف۔ عمرے کا دوسرا کام ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ رسپانس دے رہے ہیں۔ پہلا کام ہے، دوسرا کام ہے زبردست، اب تیسرا کام ہے سعی۔ کیا ہے جی؟ سعی کرنا، یہ تیسرا کام ہمارا ہو گیا۔ چوتھے کام کی طرف بڑھیں گے، وہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سر مڈانا، ہیڈ شیپ، یا بال کتروانا یعنی بالوں کو کاٹنا۔ اس کی مقدار کیا ہے انشاءاللہ آگے آئے گی تفصیل اس کی۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں جناب ہم احرام کی طرف۔ احرام بیسیکلی بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں تو اس چادر کو ہم احرام کہتے ہیں کہ بازار سے ہم نے احرام خرید لیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی، ہم نے تولیے کا احرام خرید لیا، کاٹن کا خرید لیا، کھدر کا خرید لیا، لیکن یاد رکھیں یہ احرام نہیں ہے، یہ مرد کے لیے احرام کا لباس ہے۔ یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے اسامہ بھائی انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے احرام باندھنا کیسے ہے انشاءاللہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ایک نظر میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ احرام کا لباس ہے۔ یہ کیا ہے؟ احرام کا لباس۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے 2 نفل پڑھنے ہیں، یہ چادر پہن کے، یہ لباس پہن کے 2 نفل پڑھیں گے، اور میقات سے پہلے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے احرام کی نیت اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھ کے احرام میں داخل ہوں گے تو ہماری احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اٹس کالڈ احرام۔ یہ سارے کام کیا کہلاتے ہیں؟ احرام۔ فقط 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، یہ پورا ایک فرض ہے، اور اس فرض میں احرام کا لباس ہے۔ احرام کا لباس پہن کے نفل پڑھے مستحب، اور اس کے بعد میقات سے پہلے ہم نے نیت کر کے تلبیہ پڑھی، تو اب احرام ہمارا شروع ہو گیا۔ اب احرام کیا ہو گیا ہمارا؟ دیکھیں احرام کی چادریں، اس کو باندھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ مختلف طریقے عوام میں رائج ہیں جیسے باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بڑا آسان ہے۔ دونوں کناروں کو ہم نے اکٹھا کر لیا ماشاءاللہ، اس کو ایک سائڈ پہ لے گئے، بل نکال دیے، اوپر والے پلو کو صحیح اندر ٹائٹ کیا، جسم کے ساتھ پیٹ کے ساتھ بہترین ٹائٹ کریں گے۔ اس کو یہ جناب فلیپ کیا اس طرف آپ نے، اور یہاں سے اس کو واپس پھر ہم فلیپنگ کر کے اس کو واپس لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے فولڈ کر دیا۔ اس انداز سے اگر آپ احرام باندھیں گے اس کا فائدہ ہوگا، 2 قسم کے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا مضبوط، اور دوسرا ہوگا محفوظ۔ مضبوط اس حوالے سے حاجی سما آپ آگے ہیں، یہ جناب ان کا یہ مضبوط ہے۔ محفوظ کیسے ہے؟ ہوا سے اڑے گا، بے پردگی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ بہت سے عازمین حج، عازمین عمرہ
احرام باندھ کے جاتے ہیں، بالکل اس کی پریکٹس نہیں ہوتی، سیکھتے نہیں ہیں، جناب بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، حرم کی حرمت والی زمین پہ جو ہے نا جا کے بندے کی جو ہے نا بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ شرمندگی کا باعث بھی ہوتا ہے اور گناہ کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اوپر والی چادر اس طرح اوڑھ لینی ہے، یہ ہماری احرام کی چادریں ہم نے باندھ لی۔ آج دیکھیں ہم تصور کرتے ہیں، آئیے تصور میں آج عمرہ کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ آپ ذہن میں یہ لائیں کہ میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں، میرا بورڈنگ کارڈ ایشو ہو گیا، اب میں نے لانچ میں گیا ہوں، میں باوضو ہو کے میں نے احرام کی چادریں باندھ لی ہیں، سبحان اللہ۔ اب احرام کی چادریں باندھ کے میں نے پڑھنے ہیں 2 نفل۔ کیا پڑھنے ہیں جی؟ 2 نفل۔ احرام کی آسانی کی نیت سے میں نے 2 نفل پڑھ لیے۔ اب ہم نے کرنی ہے احرام کی نیت، احرام کی نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے، اگر ہماری فلائٹ جدہ کی ہے تو ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لینا ہے، اور اگر مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے تو ہم نے یہاں سے احرام نہیں باندھنا، بلکہ جب مدینہ پاک سے جب مکہ پاک جائیں گے تو پھر ہم نے اپنی میقات سے اس کا احرام باندھ لینا ہے۔ اب جناب احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ماشاءاللہ، 2 نفل پڑھ لیے۔ اب آتے ہیں احرام کی نیت کی طرف۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے میقات، کیا بولا ہے جی؟ میقات۔ میقات کیا ہے؟ ایک حد کا نام ہے میقات، جہاں سے بندہ جو آفاقی ہے وہ بغیر احرام کے مکہ پاک کی طرف نہیں جا سکتا، اس کو میقات کہتے ہیں۔ ایک حدود ہے، حدود و قیود جو ہوتی ہیں اس کو جو شریعت مطہرہ نے جو طے کر دیا ہے، 5 میقاتوں کا ذکر قرآن پاک حدیث پاک میں ملتا ہے۔ ان میں سے جو 5 میقاتیں ہیں، جو پاکستان سے ہم جاتے ہیں تو ہمیں میقات آتی ہے رستے میں یلملم۔ کیا میقات ہے جی؟ آسان سا نام ہے، یلملم۔ اس میقات سے پہلے ہر حال میں نے احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھ کے احرام میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب احرام کی نیت اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں، انگلش میں کریں، اردو میں کریں، فارسی میں کریں، جس زبان میں چاہیں کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے احرام کی نیت کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیسے کلمات ہیں میرے بھائیوں، کیسے کلمات ہیں، کتنے لذت، کتنی شیریں اس میں اندر ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری خدائی، ساری نعمتیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ دیکھیں ہم آفس جاتے ہیں، ہماری حاضری لگتی ہے، ہم اپنے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، ہماری حاضری لگتی ہے، اسکول جاتے ہیں، ہماری حاضری لگتی ہے۔ اب تو بایو میٹرک سسٹم آ چکا ہے، اب دنیا کے سامنے ہم حاضری لگواتے ہیں، توجہ ہماری اس طرف ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ کی رغبت پکار رہی ہے اور بندہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ آئیے 3 دفعہ اس کو مل کے پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ ایک سرور بن جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو ہی آپ کلمات ادا کرتے ہیں نیت کے بعد تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تلبیہ کہنے والا لبیک کہتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر کے مہمانوں کو خوشخبری کیا ملتی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تلبیہ کہتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب تلبیہ کہنے والا لبیک کہتا ہے اسے جنت کی خوشخبری عطا کی جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تلبیہ کہنے والا لبیک کہتا ہے اس کے دائیں اس کے بائیں زمین کے آخری سرے تک جتنے درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، وہ اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حاجی کی شان ہے، یہ معتمر کی شان ہے، اللہ کے گھر کے مہمان کی یہ شان ہے، ضیوف الرحمان کی یہ شان ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ماتحت اپنی مخلوق کو کر دیتا ہے کہ میری مخلوق اس کے ساتھ مل کے تلبیہ کہنا شروع کر دو۔ اب جب تلبیہ ہم نے کہا، احرام کی پابندیاں مختصراً میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ صلہ لباس پہننا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ جوتا ایسا استعمال کرنا ہے جو وسط قدم کی اوپری ہڈی، ٹخنوں اور اس کی محاذات کو نہ چھپائے۔ اور اسی طرح مرد جو ہے وہ سر اور چہرہ ننگا رکھے گا، سر اور چہرہ ننگا رکھے گا، عورت جو ہے فقط چہرہ ننگا رکھے گی۔
اور باقی بدن کو ڈھانپ کے رکھے گی۔ اب لباس بدن یا بالوں وغیرہ میں خوشبو لگانا حرام ہو گیا۔ اب جب احرام باندھا تھا اس سے پہلے خوشبو لگانا سنت تھا، اب خوشبو لگانا کیا ہو گیا؟ نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں۔ مثلا الائچی، لونگ وغیرہ یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ جہاز کے اندر ایک ٹیشو پیپر دی جاتا ہے جو خوشبو سے تر بتر ہوتا ہے، اس کو بھی اب استعمال نہیں کریں گے۔ یہ چند احتیاطیں ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہم اس کے بعد فوش کلامی اب ویسے بھی حرام ہے، اب سخت حرام ہو گئی۔ لڑائی جھگڑا دنیا کے لیے کرنا پہلے بھی حرام تھا، اب بھی سخت حرام ہو گیا۔ اسی طرح اپنا یا کسی کا ناخن نہیں کاٹ سکتے، جسم کا کوئی بال جدا نہیں کر سکتے، اور زیتون اور تیل کا تیل چاہے خوشبو اس میں نہیں بھی آ رہی، اس کو حالت حرام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی کا سر نہیں مونڈ سکتے حالت حرام میں۔ اب بڑھتے ہیں جناب، جوں نہیں مار سکتے، اور میاں بیوی کے معاملات، یہ سارے معاملات یہ حالت حرام میں کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ الٹا سونا نہیں ہے، جسم کا میل نہیں چھڑانا، کنگھی نہیں کرنی، بناؤ سنگار نہیں کرنا، زور سے خارش نہیں کرنی، شیمپو صابن کا استعمال نہیں کرنا، خوشبودار چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، یہ حدود و قیود ہیں، ان کو احرام کہتے ہیں۔ اور یہ مالک کی جو شریعت ہے ہم اس کے تابع ہو چکے ہیں۔ زندگی میں یاد رکھیں، اپنے آپ کو شریعت کے تحت کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اپنے مزاج کو شریعت کے مزاج کے تحت کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر شریعت کو اپنے مزاج کے تحت چلانے کی کوشش کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سی کام ایسے ہیں جس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض حکمتیں ظاہر ہیں، رب نے ظاہر کر دی مخلوق پہ، بعض کو پوشیدہ رکھا۔ تو اس لیے یہ سوال کرنا یہ کیوں ہے؟ اگر مگر چونکہ چنانچہ ختم، حکم آ گیا رب کا، تو میں تو زبان سے اقرار کر چکا ہوں لبیک اللہم لبیک، خلاص بس اس بات پہ ختم۔ ان پابندیوں کو انشاءاللہ پورا کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچے، آئیے تصور میں پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں مکہ پاک کی، اللہ اکبر، مکہ پاک طرف گاڑی چل پڑی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد آپ اس مبارک سرزمین پہ حاضر ہونے والے ہیں جس کو مکہ المکرمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی رب نے قرآن پاک میں شان عطا فرمائی، شان بیان فرمائی، جس کی رب نے قسمیں عطا یا قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، جس کے اندر خانہ کعبہ شریف ہے، حضور کی جائے ولادت ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، غار حرا ہے، غار ثور ہے، اس ساری شانیں ہیں مکہ پاک کی۔ اس مکہ پاک کی طرف میں جا رہا ہوں الحمدللہ۔ جب اپنے ہوٹل میں پہنچوں گا، میری گاڑی میں سے سامان میرا اتر جائے گا، اپنے ہوٹل میں جا کے رکھوں گا، آسانی کے ساتھ کچھ دیر آرام کر کے خشوع خضوع کو حاصل کریں، اپنی تھکاوٹ کو دور کر دیں، تھکاوٹ کو دور لازمی کریں تاکہ آپ کو خشوع خضوع حاصل ہو۔ تازہ وضو کر لیجئے۔ اب اپنے ہوٹل کی کوئی نشانی وغیرہ لیں، اپنا کارڈ ضرور اپنے ساتھ لیں، اپنے سارے ڈاکومنٹس سے اپنے سب چیک کر کے اب اپنے ہوٹل سے جب نکلیں گے، اللہ اکبر، اب میں حرم کی زمین ہے، میں گناہ گار ہوں اور میں مسجد الحرام کی طرف بڑھنے لگا ہوں، اے کاش کہ میری نگاہیں جھک جائیں، آنکھیں اشک برسانا شروع کر دے، گناہ اور ندامت سے میرے اشک بہہ رہے ہوں کہ میں مالک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دنیا میں جب مجرم ہوتا ہے نا، مجرم، جرم ثابت ہو گیا، مجرم ہو گیا، اسے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی۔ آج مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے، قدم جو آگے بڑھتے ہیں اس کے، وہ ڈر اس کا مزید بڑھتا رہتا ہے کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، سزا ملنے والی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جس عدالت میں آپ پیش ہونے لگے ہیں وہاں سے انشاءاللہ عطا ہی عطا ہے۔ رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹاتا، اپنے مہمانوں کو مایوس نہیں لٹاتا۔ جب آپ بڑھیں گے حرم کی طرف، جو قدم آپ کا بڑھ رہا ہوگا، عطاؤں کی بارش ہو رہی ہوگی، رب اپنے بندوں پہ مہربانیاں کر رہا ہوگا، عطائیں کر رہا ہوگا۔ آپ اسی اثناء میں لیجئے، آپ حرم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، نگاہیں جھکی ہیں، چند قدم آگے بڑھے، سیڑھیاں آ چکی ہیں، آپ اترے تو آگے خانہ کعبہ شریف آپ کے سامنے آنے والا ہے، مطاف میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ ہاں مطاف، کون سا مطاف؟ جہاں پہ آپ نے طواف کرنا ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے طواف کیا ہے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے طواف کیے ہیں، جہاں ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے طواف کیے ہیں، اس مطاف میں میں گناہ گار پہنچ چکا ہوں۔ ان قریب میری نگاہ کعبہ شریف کو چومے گی، جو ہی نگاہ کعبہ شریف کو چومے تو اس طرح بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھتے ہی ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ کیوں؟ روایات میں آتا ہے کہ جب بندے کی کعبے پہ نگاہ پڑتی ہے، پہلی مالک سے جو مانگتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے، مالک سے جو مانگتا ہے مالک عطا فرما دیتا ہے، رد نہیں کرتا اس دعا کو اپنے بندے کی۔ ویسے بھی میرا مالک ہمارے شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے، ہم جب بھی مانگتے ہیں میرا مالک عطا ہی کرتا ہے، اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ لیکن یہ خاص مقام ہے
کہ بیت اللہ کے سامنے ہیں، رب کے گھر کے سامنے ہیں، اور سوالی بن گئے، گدا بن گئے، فقیر بن گئے اور بھکاری بن کے حاضر ہو گئے، تو میرا مالک فرماتا ہے جا بندے تیرے گناہ بخش دیے، مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب دعا سے فارغ ہوئے، اب چونکہ ہمارا پہلا کام تھا احرام، وہ ہم اپنی میقات سے پہلے باندھ چکے تھے، اب دوسرے کام کی طرف بڑھے ہیں، تو وہ ہے، یاد رکھیے، ہمارا دوسرا کام ہے طواف۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، احرام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ طواف۔ اب جب طواف کریں گے، طواف سے پہلے ہم نے استباء کر لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے جی؟ حاجی سما آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ استباء کیسے کرتے ہیں۔ یہ جناب آپ دائیں کندھا جو ہے اس کو ننگا کر لینا، یہ استباء کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ سنت کی ادائیگی کے بعد اب ہم نے بالکل حجر اسود کے پاس آنا ہے۔ کہاں پہ آنا ہے جناب؟ ماشاءاللہ، حجر اسود جنتی پتھر ہے، اور جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لبہائے مبارکہ سے نوازا ہے، اس کو چوما ہے، اس کو بوسہ دیا ہے، جنت سے آیا مصطفیٰ کریم نے نواز دیا اپنے بوسوں سے۔ اب قیامت تک کے لیے برکت والا پتھر یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس سے ہم نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی طواف کریے کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے۔ اس کے سامنے برآمدوں میں سبز لائٹ ہے، سبز لائٹ سے پہلے میں نے طواف کی نیت کر لینی ہے۔ کیا کر لینی جی؟ نیت کر لینی ہے۔ اب بالکل حجر اسود کے سامنے میں نے استقبال حجر اسود کیا، میرا رخ، میری باڈی، میرا چہرہ وہ کس طرف ہو گیا؟ حجر اسود کی طرف، اور میں پڑھوں گا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشارہ کروں گا تھیلیوں کا حجر اسود کی طرف، اس کو چوم لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں استلام۔ کیا کہتے ہیں جی؟ استلام۔ یہ پہلا استلام جو ہے آپ کا، یہ طواف کو شروع کرنے کا ہے۔ اب استلام کرتے ہی بالکل حجر اسود سے تھوڑا سا ہم ٹرن لیں گے، آپ کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب آ گیا ہے۔ کس طرف آ گیا جی؟ بائیں جانب آ گیا۔ اب مرد نے اور عورت نے جو عمرہ کرے گی، اس نے طواف کے اندر 7 چکر کرنے ہیں۔ کتنے پھیرے کرنے ہیں جی؟ 7 راؤنڈ لینے ہیں، اس نے 7 چکر لینے ہیں۔ اس نے ان 7 چکروں میں جو مرد ہے وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قدم چھوٹے دے گا، تھوڑے پنجوں کے بل، کندھوں کو ہلا کے شانوں کو باوقار طریقے سے۔ کون سے طریقے سے؟ باوقار طریقے سے۔ کیوں؟ ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہے ہیں، سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت کفار کو دکھانے کے لیے، ان کے اوپر جو ہے دبدبہ طاری کرنے کے لیے، جب انہوں نے اس چیز کا مسخرہ پن کیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس انداز سے قدم لیے کہ کندھوں کو ہلاتے ہوئے آپ چلے، اور اس کو رب کی بارگاہ میں رب نے ایسا قبول کیا، ایسا پسند کیا اپنے حبیب کی ادا کو، کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ عمرے اور حج کا حصہ بنا دیا۔ یہ ہے رمل۔ یہ پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے۔ یاد رکھیں، ہر چکر کے بعد جب پہنچیں گے سبز لائٹ کے پاس، تو ہم نے پھر جو ہے حجر اسود کا کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، یہ دعا اگر مشکل لگے نا، آسانی بھی ہے اس میں۔ وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا پڑھیں گے جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پہ کر کے آپ استلام کیا، پھر گھوم گئے، آپ چکر دوسرا لگا کے آئیں گے، تیسرا استلام کریں گے، چکر تیسرا ہوگا، اور پھر استلام کتنا ہوگا جی؟ چوتھا ہو جائے گا۔ چکر چوتھا جب شروع کریں گے، نارمل حالت میں آ جائیں گے، رمل چھوڑ دیں گے، بلکہ نارمل حالت میں آپ چلنا شروع کر دیں گے۔ چکر چوتھا لگا کے آئیں گے، استلام 5واں ہو جائے گا۔ چکر کتنا ہے؟ چوتھا۔ چکر کے بعد استلام کتنا ہو گیا؟ 5واں۔ اب چکر 5واں لگایا، استلام 6واں ہو گیا۔ زبردست۔ چکر 6واں لگائیں گے، استلام 7واں ہو گیا، اور چکر 7واں لگائیں گے تو استلام 8واں ہو جائے گا۔ طواف میں چکر کتنے ہیں؟ استلام کتنے ہو گئے؟ 8۔ جب 8واں استلام ہم کریں گے، اس کے بعد کندھے کو ہم دوبارہ ڈھانپ لیں گے، کندھے کو دوبارہ ڈھانپ لیں گے۔ یاد رکھیں، جب بھی طواف کریں گے، یہ جو چیزیں ہیں وہ طواف میں حرام ہے، کہ طواف جب بھی کریں گے وضو کے ساتھ کریں گے۔ 7 پھیروں سے کم چکر اس میں نہیں ہوتے۔ جو عضو ستر میں داخل ہے، یعنی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ مرد کا ستر ہے، جس کو ڈھانپنا اس پہ لازم ہے۔ یہ اگر ننگا ہوگا تو اس پہ گناہگار بھی ہوگا اور کفارے بھی اس پہ لازم ہوں گے۔ اسی طرح کعبے کو جب بھی طواف کریں گے، کعبے کا خانہ کعبہ ہمارے بائیں جانب ہوگا، اور بغیر مجبوری کے ویل چیئر پہ آپ طواف نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ ویسے ہی نا، لوگ آج کل رواج بن گیا، چلیں جی خیال ہے
کچھ ریال لگیں گے، اللہ نے دیا ہوئے تو ویل چیئر پہ کر لیتے، نہیں، جب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اپنے قدموں پہ چلنے کی تو مالک کی خدمت میں حاضری اپنے قدموں سے دے، ٹھیک ہے؟ اس حاضری کا صدقہ اللہ ایسی کرم کرے گا، ایسا کرم کرے گا کہ ساری زندگی انشاءاللہ ٹانگیں سلامت ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ جی ناپاک لباس میں طواف کرنا یہ مکروہ ہے، فضول بات نہیں کرنی۔ اگر وضو بھاری ہے تو اس میں بھی آپ طواف نہیں کریں گے، پہلے وضو کریں گے پھر آ کے طواف کریں گے۔ رمل اور استباء وغیرہ اس کو ترک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب بڑھتے ہیں جناب، 7 پھیرے مکمل ہوئے، 8واں استلام کیا، کندھے کو ڈھانپ کے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے۔ کیا پڑھیں گے جی؟ 2 رکعت واجب الطواف، ملتزم پہ حاضری دیں، پھر مالک کی بارگاہ میں عرضی کریں، مالک راضی ہو جا، گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہم بیکاری تیری بارگاہ میں آ گئے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں، تو بڑا غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، ہمیں عطا فرما دے، ہمیں خالی نہ اٹھا۔ اب زمزم پئیں گے، اس کے بعد ہم تیسرا کام کریں گے۔ کتنا کام جی؟ زبردست۔ تیسرا کام کیا تھا ہمارا؟ صحیح کرنا۔ صحیح کیا ہے؟ جب صحیح کے لیے جائیں سوری جب صحیح کے لیے جائیں نا تو پھر 9واں استلام کریں۔ کتنا؟ پہلے چکر 7، استلام 8 کیے، باقی 2 رکعتیں پڑھ لی، زمزم پی لیا۔ اب 9واں استلام یہ کریں گے صحیح سے پہلے، یہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جو 9واں استلام کریں گے آپ کوہ صفا کی طرف بڑھیں گے۔ کس طرف بڑھیں گے؟ جب کوہ صفا پہ پہنچیں گے، قبلہ رو ہو کے، اگر ذہن نصیب کی آیت یاد ہو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، یہ آیت یاد، یہ آیت پڑھیں اور پھر یہ بھی تصور کریں کہ الحمدللہ میں اس زمین پہ کھڑا ہوں جس کو میرے مالک نے اپنی نشانی قرار دیا، جس کے بارے میں میرا مالک فرماتا ہے، جہاں میں کھڑا ہوں اسی بارے میں میرا مالک فرما رہا ہے، یہ صفا وہ مروہ، میرا مالک فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ میرے رب کریم کی نشانیاں ہیں۔ اب حاضر ہونا اس صفا پہاڑی پہ، رخ کرے کعبے کی جانب اور مالک کی بارگاہ میں یوں عرضی کر لیں کہ مالک تیری نشانی جو تو نے قرآن میں ارشاد فرمائی، ان الصفا والمروۃ، مالک میں اسی صفا پہ حاضر ہوں، تیرے کعبہ میرے سامنے ہے اور تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، مالک میری خطاؤں کو سے درگزر فرما لے، میری جھولی کو بھر دے، میرے دامن سے خطاؤں کو مٹا دے، میرے اوپر اپنی عطاؤں کی بارش فرما دے، میں محروم نہ لوٹوں، اور ایسا کرم فرما، ایسا کرم فرما کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، میں گناہوں سے دور ہو جاؤں، میں کینہ بغض سے دور ہو جاؤں، میں حسد سے دور ہو جاؤں، میں بد کلامی سے دور ہو جاؤں، میں جھوٹ سے دور ہو جاؤں۔ مالک ایسی تبدیلی عطا فرما، ایسی تبدیلی عطا فرما کہ میں تیرا مقرب بندہ بن جاؤں، واقعی دنیا والے مجھے کہیں کہ واقعی یہ بندہ تیرے گھر سے لوٹا ہے، کبھی یہ نہ کہے کہ یار یہ کیسا حاجی ہے، کام بھی ایسے کرتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، عمرے پہ بھی جاتا ہے، لوگ بدنام کرتے ہیں، پھر ایسے ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے سارے حاجی بدنام ہوتے ہیں۔ تو خدا را ایسا عمل کریں، اپنے آپ میں ایسی تبدیلی لائیں، یہ موقع ہوتے ہیں رب کے کرم کی بارش جو برسے نا تو اس کو فوراً لیں اپنے اوپر، شاور لیں اس کا رحمت کا، تاکہ دھل جائیں، تبدیلی لے کے آئیں، پازیٹیو چینج لے کے آئیں اندر، تاکہ لوٹ کے آئے بندہ سمجھ آئے واقعی اللہ کے گھر کا مہمان منتخب ہوا تھا، جو رب کا انتخاب رب نے فرمایا تھا، رب نے کرم کیا اور یہ کرم لے کے لوٹا ہے، معروم نہیں لوٹا ہے، ہمیں معروم نہ لوٹائے۔ اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے۔ اب صحیح کے لیے ہم نے نیت کی، صحیح کی، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یہاں پہ کندھا ننگا نہیں کرنا، صحیح میں کندھا ننگا نہیں ہوتا۔ 4 چیزوں کا فرق ہے صحیح اور طواف میں، اس کو پہلے ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ جب آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں کندھا کیا ہوتا ہے؟ ننگا ہوتا ہے، صحیح میں کندھا ننگا نہیں ہوتا۔ جب آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، قدرے تیز چلتے ہیں، کندھوں کو ہلا کے دوڑتے نہیں ہیں طواف میں، لیکن صحیح میں سبز لائٹوں کے درمیان دوڑتے ہیں، سبز لائٹوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔ 2 فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ جب آپ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اپنا چکر، خانہ کعبے کے پورے گرد گھوم کے جب پہنچتے حجر اسود پہ تب 1 پھیرا مکمل ہوگا، جبکہ صحیح میں ایسے نہیں ہے، صفا سے مروہ 1 ہے، مروہ سے صفا یہ دوسرا ہو گیا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، یہ ایک طرف کا 1 چکر ہے۔ یہ 3 فرق ہو گئے۔ اور چوتھا فرق کیا ہے؟ جب آپ طواف کرتے ہیں ہم نے سنا کہ طواف کے لیے اور نماز کے لیے یہ وضو کو ہونا یہ لازم ہے، بغیر وضو کے نہ نماز ہوتی ہے نہ طواف ہوتا ہے، طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ صحیح کر رہے ہیں اور صحیح کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ صحیح وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔
افضل یہی ہے کہ باوضو تو جو ہے طواف صحیح کی جائے. طواف تو کرنا ہی باوضو ہے تو واجب ہے. صحیح کے لیے اختیار ہے, شریعت نے اختیار دیا بندے کو کہ اگر صحیح میں وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو وضو کے بغیر بھی صحیح ہو سکتی ہے. اس طرح ہم نے صحیح کی نیت کر کے ہم نے صفا سے مروہ کی طرف چلے, سبز لائٹوں کے درمیان دوڑے, اللہ اکبر. یہ دوڑنا بھی بڑی یاد دلاتا ہے. دیکھیں نا, آج یہاں پہ ماربل لگی ہے, ایئر کنڈیشن ہے, سبز لائٹیں اوپر اس چیز کی نشانی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں دوڑی تھی. کس لیے دوڑی تھی بھائی؟ پانی کی تلاش میں. کس کے لیے؟ اللہ اکبر. آج تو حاجی کے ہاتھ میں بوتل ہے پانی کی, بغل میں بوتل ہے, بیگ میں بوتل ہے, پھر بھی بھاگ رہا ہے. آج سب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ادا بڑی مقبول ہے, اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ شریعت ہمیں اس چیز کی طرف لاتی ہے کہ دیکھیں جو ادائیں ہیں پیاروں کی, جو اچھوں کے راستے ہیں, اس پہ لگ جانا یہ بھی رب کا کرم ہے. اچھوں کے راستوں پہ چل پڑیں, ان کی اداؤں کو ادا کریں, اچھوں کی صحبت کو اختیار کر لیں تو کامیابی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, مردوں نے سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہے. مرد کے لیے دوڑنا ہے, عورت کے لیے چلنا ہے. اس نے دوڑنا, اس وقت دوڑی عورت تھی لیکن اس وقت وہاں پہ کوئی غیر محرم نہیں تھا. ادا رب کو پسند آئی, قیامت تک کے لیے باقی ہو گئی. آج مردوں نے اس ادا کو ادا کرنا ہے. اب جب 7 پھیرے ہمارے پورے ہوں گے کوہ مروہ پہ جا کے, تو انشاءاللہ ہماری صحیح کے 7 چکرے پھیرے مکمل ہوں گے تو ہماری صحیح کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد اگر وقت مکروہ نہ ہو تو ہم نے صحیح کی نماز, جس کو ہم اپنی زبان میں شکرانے کے نوافل بھی بولتے ہیں, صحیح کی نماز بولتے ہیں, یہ ادا کرنی ہے. یہ ادا کرنے کے بعد ہمارے 3 کام ہو گئے مکمل. چوتھا کام ہمارا کیا تھا؟ ماشاءاللہ حلق یا تقصیر, یعنی سر مڈانا یا بال کٹوانا. حلق کرائیں گے انشاءاللہ مرد, اور عورتیں کیا کرائیں گی؟ تقصیر کرائیں گی. یعنی اپنی چٹیا کو, اپنی جو اس کی انگلی کا پوٹا ہے, یہ پورا جو اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی آلموسٹ 1 انچ کے برابر بال کاٹنے کو تقصیر کہتے ہیں. 1/4 سر کے بالوں کو 1 انگلی کے پورے کے برابر کاٹ دینا ہے, یہ تقصیر کہلاتی ہے. جی, یعنی جس میں نا سر کے چوتھائی سر کے بال اس میں آ جائیں, یعنی پورے سر, مثال کے طور پر سر, آپ ایک سر کے بال جو ہے 1 لاکھ کے برابر ہے, اس میں سے 25,000 بالوں کو 1 پورے کے برابر کاٹنا, یہ کم از کم یہ تقصیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کوشش کریں پورے سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر کاٹیں, یا کم از کم آدھے سر کے بالوں کو کاٹیں, تاکہ آپ کے بال کچھ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا, تو یہ نہ ہو کہ آپ چوتھائی کو کاٹیں, اس میں سے بال کچھ چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے, انگلی کے پورے کے برابر کٹے نہیں, تو پھر تقصیر تو نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا, مردوں کے لیے بڑا پیارا عمل ہے کہ چوتھا حصہ کم از کم 1 پورے کے برابر کاٹنا, یہ کم از کم ہے. 1/4 سر کے بالوں کو 1 انچ کے برابر کاٹنا, یہ کم از کم یہ تقصیر کہلاتا ہے. یہ واجب ہے اتنا کم از کم. اس سے زیادہ کیا ہے؟ حلق ہے. حلق کیا ہے کہ آپ پورے سر کو اس طرح کے ساتھ ریزر کے ساتھ مونڈتے ہیں, ہیڈ شیو کرتے ہیں, اس کو حلق کہتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق ہی فرمایا. حضور علیہ السلام نے حلق ہی کو اختیار فرمایا, اور امت کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ رب کریم جو حلق کرائے, حضور علیہ السلام نے اس کے لیے 3 بار رحمت کی دعا فرمائی. کتنی بار؟ 3 بار رحمت کی دعا فرمائی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ہر بار حلق کراتا ہے, چاہے حج پہ جائے چاہے عمرے پہ جائے, کیا کراتا ہے؟ حلق کراتا ہے. اسے 3 بار رحمت کی دعا ملے گی انشاءاللہ. تقصیر کرنے والے کے لیے 1 بار رحمت کی دعا ہے. تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی حریص ہیں نا, مال کے حریص ہوتے ہیں, یہاں سے پرافٹ زیادہ ملے گا, وہاں مال بیچتے ہیں, تو انشاءاللہ نیکیوں کا بھی ہم نے حریص ہونا ہے. اللہ جب بھی ہمیں موقع عطا فرمائے انشاءاللہ ہم نے کیا کرانا ہے؟ حلق ہی کرانا ہے انشاءاللہ. جب حلق کرائیں گے ہمارا عمرہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. اب تھوڑا ایک دفعہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں. عمرے میں کتنے کام تھے جناب؟ زبردست. پہلا کیا تھا؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا حلق یا تقصیر. احرام باندھا ہم نے پاکستان سے یا مدینہ پاک سے, ٹھیک ہے جی, احرام باندھ کے نفل پڑھے, احرام کی نیت کی, تلبیہ پڑھی, احرام ہمارا شروع ہو گیا. اب بڑے ہم کعبہ شریف پہنچے, آ کے اجتباء کیا, طواف کی نیت کی, طواف کے 7 پھیرے کیے, پہلے 3 چکروں میں رمل کیا, اس کے بعد جناب ہمارے 7 پھیرے مکمل ہوئے, 2 رکعت واجب و طواف ادا کی, زمزم پیا, ملتزم پہ حاضری دی, 2 کام پورے ہو گئے. اب آگے بڑھے صحیح کے لیے, تیسرے کام کے لیے. اور صحیح میں کیا تھا؟ صحیح کی نیت کی, نماز استلام کیا, صحیح کی نیت کی, 7 پھیرے کیے صفا مروہ کے, اور 2 رکعت نماز صحیح ادا کی. 3 کام پورے ہوئے, اور سر پہ ہم نے
اس طرح پھروایا یا بالوں کو کٹوایا تو ہم احرام سے کیا آ گئے؟ باہر آ گئے۔ یہ عمرے کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار یہ ساتھ نصیب فرمائے۔